بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے اکنامکس کے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں پہلا چیپٹر نیشنل انکم، دوسرا چیپٹر ایکولیبریم آف نیشنل انکم ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ بچوں کی طرف سے اس پہ جو کمنٹس یا جو پرابلمس آپ لوگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے آنسر ڈسکس کیے ہیں، اور اس میں کوشش کی ہے کہ جو بھی آپ کو پیپر تیار کرنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو۔ آج انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں ہم اس سے اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے، چیپٹر سیکنڈ، اور کیونکہ جو پہلا نیشنل انکم کے چیپٹر ہے وہ نیشنل انکم اور ایکولیبریم آف نیشنل انکم ٹیکسٹ بک جو ہے اس میں ایک ہی چیپٹر ہے، لیکن جو ہیلپنگ بک استعمال کی جاتی ہیں اس میں نیشنل انکم الگ فرسٹ چیپٹر ہے اور ایکولیبریم آف نیشنل انکم جو ہے جو سیکنڈ ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر آج کا ہمارا جو چیپٹر بنتا ہے یہ ہیلپنگ بک کے حساب سے تھرڈ ہے جو منی کا چیپٹر ہے، اور اگر ٹیکسٹ بک بورڈ میں ٹیکسٹ بک کے حساب سے اسے دیکھا جائے تو اس میں یہ سیکنڈ چیپٹر بنتا ہے۔ بہرحال مقصد ہے ہم نے اپنا سلیبس مکمل کرنا ہے، تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ باخیریت ہوں گے۔ محمد اقبال میرا نام ہے اور میں اس ادارے میں اکنامکس کے ٹیچر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو آج ہم نے جو چیپٹر پڑھنا ہے وہ یعنی آج سے جس کا آغاز ہم نے کرنا ہے وہ چیپٹر ہے منی۔ اس کو اردو میں زر کہا جاتا ہے، یہ چیپٹر ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ چونکہ یہ تھیوری آف منی بھی اسے لکھا جاتا ہے، سمپلی منی کا چیپٹر بھی اسے لکھا جاتا ہے، تو اگر آپ ہیلپنگ بک میں دیکھیں گے تو یہ چیپٹر کے ساتھ ویلیو آف منی الگ سے چیپٹر ہوگا، اور اگر آپ جب اس کو دیکھیں گے ٹیکسٹ بک میں تو اس میں یہ زر کا یعنی منی کا ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کے ساتھ ویلیو آف منی ایڈ کیا گیا ہے۔ ہیلپنگ بک میں یہ دو چیپٹر بنائے گئے ہیں، منی کے چیپٹر الگ ہے اور تھیوری آف منی یہ الگ سے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیپٹر میں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں پڑھنا کیا ہے۔ آؤٹ لائن پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس میں آرٹیکل بیٹے ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم، اس کو ہم ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی کہتے ہیں، ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم اردو میں سے کہا جاتا ہے براہ راست تبادلے کا نظام، یعنی آپ اسے جو ہے وہ بارٹر سسٹم بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یا براہ راست تبادلہ کا نظام۔ پہلا اس میں ٹاپک یہ ہے، یعنی کہ چیپٹر کے آغاز میں پہلا ٹاپک ہم کون سا پڑھیں گے؟ بارٹر سسٹم، جسے ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اور اسے بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ کا نظام۔ سب سے پہلے بیٹے ہم نے اس ٹاپک کو پڑھنا ہے۔ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بارٹر سسٹم کیا ہے، اور بارٹر سسٹم اگر یہ ختم ہو گیا یہ نظام یا اس کا استعمال کم ہو گیا ہے تو وہ کون سے مسائل تھے، وہ کن دشواریوں کے کن ڈیفیکلٹیز اور پرابلم کی بنیاد پہ یہ سسٹم یا یہ لین دین کا یہ نظام اب نہیں رہا۔ یہ پڑھنے کے بعد اگلا ہمارا جو آرٹیکل ہوگا وہ ہوگا بیٹے فنکشنز آف منی۔ فنکشن آف منی، اس میں ہم یہ اردو میں ہے زر کے فرائض۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ زر جو ہے وہ اس کے استعمالات کیا کیا ہیں،
ज़र हमारे किस किस काम आता है, यूजेस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मनी, रोल ऑफ मनी, ये सारा जो है वो एक ही आर्टिकल का नाम बनता है। यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि ज़र जो है, चूँकि आजकल का जो है इसको मॉनेटरी एज कहा जाता है। आजकल हम जितने भी हमारे लेन देन के मामलात हैं उन तमाम वो जो है सारे के सारे मनी बेस पे होते हैं, मॉनेटरी बेस हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि ज़र किन किन का इस्तेमालात क्या हैं, ज़र किस किस काम आता है, ज़र के क्या क्या फ़वाइद हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे यूजेस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, या क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मनी, हम इसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक आर्टिकल 2 हैं जी। तीसरा आर्टिकल जो है इसमें हम पढ़ेंगे और वो है काइंड्स ऑफ मनी। यानी तीसरा इसमें टॉपिक या नेक्स्ट जो है वो है ज़र की अक़साम, के मौजूदा दौर में ज़र जो है वो किन किन अक़साम में पाया जाता है। इस टॉपिक में ज़र की तमाम किस्में, यानी कि जो भी मौजूदा दौर में आज ज़र जिन जिन सूरतों में, जिन जिन किस्मों में इस्तेमाल हो रहा है, हम इस पे बात करेंगे और फिर इसके जो है वो एक एक कर हम इसको अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद हम एक इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि आज इसको हम कहते हैं ज़र का इर्तिका, ज़र का इर्तिका। यानी आज हमारे पास ज़र जो है वो फाइन फॉर्म में है, तो वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, किन किन मराहिल से गुज़र कर आज ये रकम मनी जो है ये डेवलप फॉर्म में हमारे पास है। तो ये सारी जितनी भी इसकी जर्नी है जो हमने पढ़नी है, कैसे मनी ने ट्रैवल किया, जब बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ आज हम देखते हैं कि हमारे पास फ़ाइन मनी मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक मनी हमारे पास, नियर मनी, क्रेडिट, लीगल, ये सारी आज हमारे पास हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसकी पूरी जो है वो सफ़र पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इस ज़र के इर्तिका, एवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद हम पढ़ेंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, गुड मनी। इसको आप फीचर्स ऑफ गुड मनी भी लिख सकते हैं, फीचर्स ऑफ गुड मनी या प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मनी। और गुड जहाँ पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आप इसके लिए जहाँ पर जो है वो फाइन का वर्ड भी इस्तेमाल ही होता है। यानी कि टॉपिक का नाम एक ही है, इसमें क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, फीचर्स ऑफ गुड मनी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, और गुड मनी की बजाय फाइन मनी भी इसमें लिखा जा सकता है। तो ये हम जो है इसमें पहला आर्टिकल मैंने आपको बताया, पढ़ेंगे हम बार्टर सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो है ये फंक्शंस ऑफ मनी है। पहला टॉपिक हमारा बार्टर सिस्टम, दूसरा फंक्शंस ऑफ मनी, उसके बाद काइंड्स ऑफ मनी, ज़र की अक़साम, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मनी, ज़र का इर्तिका, और उसके बाद है फीचर्स या क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। ये हम पहले सिर्फ इस चैप्टर की आउटलाइन की बात कर रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे अगला कि सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी यानी ज़र की रसद, ये टॉपिक का नाम है, ज़र की रसद। रसद जो है ये किसी चीज़ की क्वांटिटी, मिकदार को कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ज़र की रसद क्या होती है और ज़र की रसद में क्या क्या शामिल है।
اس کے بعد نیکسٹ اس میں آرٹیکل ہم پڑھیں گے ڈیمانڈ فار منی، اور یہ ہے زر کی طلب۔ اس میں یہ چیزیں پڑھنے کے بعد اس میں بات ہو جائے گی کہ منی مارکیٹ کیا ہے، کیپیٹل مارکیٹ، اس کے بعد بل آف ایکسچینج ہے، بانڈز، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے، اگر ہم صرف اس چیپٹر لکھتے ہیں کہ یہ منی کا چیپٹر ہے، تو اس منی کے چیپٹر میں ہم نے یہ آرٹیکل ہم نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اس میں سیکنڈ چیپٹر ہے جسے ویلیو آف منی لکھا جاتا ہے، لیکن جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں وہ زر کی قدر، ویلیو آف منی الگ سے چیپٹر نہیں ہے، بلکہ اسی چیپٹر کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اس کے آرٹیکل ہیں، اس میں ہم نے کوانٹی تھیوری آف منی پہ بات کرنی ہے، انفلیشن اس میں پڑھیں گے، کازز آف انفلیشن ہے، تو وہ انشاءاللہ جب ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے تو اس میں وہ آپ کو تفصیل سے میں بتا دوں گا۔ لیکن اب یہ جو ہے یہ چیپٹر ہے منی کا، اس میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، پہلے بارٹر سسٹم، اس کے بعد فنکشن آف منی، پھر کائنڈز آف منی، ایولیوشن آف منی، کوالٹیز آف منی۔ بیٹے منی یا زر ایک ایسا چیز ہے دور حاضر کی کہ اس سے ہر شخص واقف ہے، چاہے بڑا چھوٹا، ایماندار، کرپٹ، امیر غریب، بڑا چھوٹا، مرد عورت، ہر ایک شخص جو ہے وہ رقم سے واقف ہے، زر سے واقفیت رکھتا ہے، منی کیا ہوتی ہے۔ اب ہر ایک جو ہے اس کی اس آج کی ان کی جو کرنٹ ایج ہے، اس میں ضروریات ہر شخص کی الگ الگ ہیں۔ اب اگر آپ ہر ایک شخص کو اگر آپ پیسہ دے دیتے ہیں، اس کے پاس رقم ہوتی ہے، زر ہوتا ہے، تو اس کا استعمال وہ اپنے اینگل اپنی ضرورت کے مطابق کرتا ہے، اور اخراجات کے حوالے سے ہر ایک شخص کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ مطلب ہے شاہ خرچ ہوتا ہے، کچھ اسراف سے خرچ کرتا ہے، کچھ جو ہوتا ہے وہ اعتدال پسند ہوتا ہے، ماڈریشن رول کو فالو کرتا ہے۔ کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں جو رقم کے میں خرچ کرنے میں، صرف کرنے میں کنجوس واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، یعنی کہ اس بات کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم اس رقم کی بات کرتے ہیں، زر، روپیہ، پیسہ، اب زر کو دولت بھی کہا جاتا ہے، اثاثہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سرمایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے ہم نے اسے نام دیے ہوئے ہیں۔ تو اس زبان میں جس میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اسے زر کہا جاتا ہے۔ تو زر کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو زر کی خواہش ہے، یہ یا زر پیسہ پاس ہونا چاہیے، ہر شخص رقم پیسے کے بارے میں سوسائٹی کا ہر شخص جانتا ہے، ہر معاشرتی کردار کو اس بات کا علم ہے کہ روپیہ پیسہ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہر شخص اپنے عمر، اپنے مزاج، اپنی اپروچ، اپنی پرچیزنگ پاور اس حساب سے خرچ کرتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا بیہیویئر اور ہوتا ہے۔ بچوں کو آپ دیں گے تو وہ اپنے اخراجات کھلونوں میں خرچ کر دیتے ہیں، خواتین ہیں تو وہ زیبائش کی چیزوں میں اپنے یہ رقم کا جو ہے وہ صرف کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے ایوری باڈی از ہنگری، تو ہر شخص کا نا ایک طریقہ کار ہے خرچ کرنے کا۔ لیکن بچوں ایک بات سب سے کامن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہش، دولت حاصل کرنا، دولت پاس ہونا، یہ ہر شخص کا جو ہے نا کامن ایک اپروچ ہے، یعنی کہ پیسہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہر شخص کی ہے۔ اب اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن دولت کے وجود میں، روپے پیسے کے وجود میں زر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ پھر ایک فطرتی بات ہے، چونکہ یہ ایک دور حاضر کی زندگی کی ضروریات سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔
تو اس کے علاوہ جو ہے زندگی ناممکن ہے، چونکہ ہماری بیسک نیڈز ہوں، ہماری فیسیلیٹیز ہوں یا لگژریز ہوں، وہ پیسے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ روپیہ پیسہ زر کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہ عام تجربات بھی ہیں کہ پیسہ جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بیٹے ایک چیز آپ کو اخلاقی طور پہ بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ زمانے کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے زندگی تقریباً ناممکن ہے، نہیں چل سکتی۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس کے حصول میں، روپیہ پیسے کے حصول میں آپ نے ہمیشہ سے آنیسٹ رہنا ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ آنیسٹ مینز کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ اس پیسے کے حصول میں یا پیسے کی خواہش میں آپ اچھے برے کی تمیز بھول جائیں، رشتوں کا تقدس جو ہے پامال کر دیں، اور آپ کا جو مطلب ہے وہ کردار ہے معاشرے میں وہ منفی ہو جائے۔ ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور آپ دیانتدارانہ طریقے سے روپیہ پیسہ کمانے کے بعد آپ اسے اپنے ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ جو ہے وہ نیکی آپ کے حصے میں آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہیں کہ ہر چیز جو ہے سمجھیں کہ آپ کا، جس طرح سے ہم نے بات ابھی روپے پیسے کے حوالے سے کی ہے، تو یہ آپ میں ہم مکمل طور پر روپے پیسے کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب پیسہ نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرتے تھے، یعنی ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ بات ہم بارٹر سسٹم میں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ زندگی کی سادگی، یعنی جب زندگی سادہ ہوا کرتی تھی، ضروریات کم ہوا کرتے تھے، تو انسان کے مالی مسائل بھی کم تھے۔ تو جو زمانہ گزرتا گیا، انسان کی خواہشات ایک تو بڑھتی گئیں، اور دوسرا وہ منزلیں بھی طے کرتی گئیں۔ تو اس چیز نے ظاہری بات ہے پھر انسان کی پیسے کی ضروریات اس کا احاطہ بھی وسیع ہوا۔ تو اس میں ہم مکمل طور پر پڑھیں گے کہ وہ وقت، وہ زمانہ جب دیر واز نو کنسیپٹ آف منی، پیسہ نہیں ہوتا تھا، نان مانیٹری ایج، تو زر کا استعمال بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں انسان جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اس کا بیہیویئر کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہم دیکھیں کہ جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ گیا، جب پیسہ ہمارے پاس آیا ہے، تو آج ہم اس پیسے سے کیا کیا کام لیتے ہیں، یعنی اس پیسے کو ہم جہاں چاہے خرچ کرتے ہیں، اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں، اسے ہم ایک سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے جو ہے آپ چاہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے اس کو اکائیوں میں کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ بات ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ جو ہمارے پاس ہے، جس طرح سے کائنڈز آف منی کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ روپیہ پیسہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف صورتوں میں، ہمارے پاس میٹلک کوائنز ہیں، کو میٹل منی کہا جاتا ہے، ہمارے پاس کرنسی نوٹ ہیں، چیک ہیں، بینک ڈرافٹ ہیں، پرائز بانڈ ہیں، گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے پاس جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس، اور ہم ایک فائن ایج میں جی رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک ہم آرٹیکل اس میں پڑھیں گے کہ آج ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آن لائن ہے، الیکٹرانک منی ہمارے پاس موجود ہے، پلاسٹک کا منی ہے، کارڈ وغیرہ ہیں، چیک ہیں، بل آف ایکسچینج ہے۔ تو کیا یہ ایسے ایک وقت ایک دم جو مطلب ہے انسان کے استعمال میں آ گئے؟ تو اس کا سوال ہم اس میں ڈھونڈیں گے، اس سوال کا جواب کہ آیا کہ روپے پیسے نے کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد آج ہمارے پاس یہ پیسہ ایک فائن فارم میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد جتنی بھی ہمارے پاس، ہم جتنی بھی ٹائپس آف منی پڑھیں گے، اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے فائن منی کون سی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ذرا کی وہ قسم، سچ ٹائپ آف منی جس میں خصوصیات
زیادہ سے زیادہ یعنی خوبیاں زیادہ سے زیادہ اور خامیاں کم سے کم ہوں گی، تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم فائن منی کہیں گے، کہ جس میں کیا آپ نے دیکھنا ہے کہ آج یعنی کہ جو ایک آج کے وہ تمام خوبیاں جو آج کے ذریعے اس دائرہ کار کو حل کرتی ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائن منی ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فائن منی ہم اگر کسی بھی ظاہر کی قسم کو اگر ہم گڈ منی یا فائن منی کا نام دے رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو اس میں موجود ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہم اس کے بعد ہم سپلائی آف منی کہ اس کو سمپلی میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ٹوٹل اماؤنٹ آف منی ہیلڈ ان اے کنٹری ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم از کالڈ سپلائی آف منی، تو ٹوٹل ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیمانڈ فار منی کہ ڈیمانڈ فار منی ریفر وائی پیپل وانٹ ٹو ٹیک دی فارم منی ان فارم آف کیش، لوگ کیوں اپنے پاس چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ نقد کی صورت میں ان کے پاس رہنا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلا جو ہمارا آرٹیکل ہے، پہلا ٹاپک ہم وہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا ہے بیٹا یہ بارٹر سسٹم، یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بارٹر سسٹم کیا ہے؟ اور بارٹر سسٹم یہ اگر آپ پاس پیپر کو اگر آپ جانچیں، انہیں آپ پاس پیپر کا بھی اسٹڈی کریں، تو یہ بارٹر سسٹم سے متعلقہ لانگ آپ کو اکثر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ سوال کیا تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ کا وہ کی فارم کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے آپ دو نام ہیں، ایک تو ہم اسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں اور دوسرا اس کو ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس کو آغاز سے لیتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو۔ جی، ٹاپک کا نام ہے بیٹے اسے بارٹر سسٹم، بارٹر سسٹم، یا اس کو آپ نام میں نے ابھی آپ کو لکھ کے دیا ہے ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم، ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم۔ دو نام ہیں اس کے انگلش میں، ایک ہے بارٹر سسٹم اور دوسرا ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں بارٹر سسٹم، اور یہ ہے براہ راست تبادلہ کا نظام۔ جی، تو پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی اس میں ٹاپک پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر سوال جو بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے، کویسچن آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب لکھیں۔ یہ بارٹر سسٹم یہ آپ کے لیے جو ہے وہ نیا لفظ ہو سکتا ہے، بارٹر۔ اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں نا، یہ ڈائریکٹ ایکسچینج یعنی براہ راست چیز کو چیز سے بدل دینا۔ اگر یہ بارٹر سسٹم، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بارٹر سسٹم آپ کے لیے جو ہے یہ نیا لفظ ہو سکتا ہے، آپ اس سے مانوس نہیں ہوں گے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم جو ہے یہ آپ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ مین براہ راست، ایکسچینج بدلنے کا نظام، اور سسٹم نظام، یعنی ایسا طریقہ کار، ایسا نظام جس میں اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدل دیا جاتا تھا۔ تو ہم
اس کی جب ڈیفینیشن لکھتے ہیں بیٹا تو ڈیفینیشن ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایکسچینج آف گڈس ود گڈس، ڈائریکٹ ایکسچینج آف goods with goods without using money as medium of exchange, تو کیا مطلب ہوا جی اس کا کہ ڈائریکٹ ایکسچینج براہ راست بدل دینا، گڈس ود گڈس چیزوں کو چیزوں سے بدل دینا، وداؤٹ یوزنگ بغیر استعمال کیے منی روپیہ پیسہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج آلے مبادلہ کے طور پر۔ اگر آپ اس کو اردو میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں گے کہ اشیاء سے براہ راست بدل دینے کا نظام کو، اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدلنے کے نظام کو یا طریقہ کار کو بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ کا نظام کہتے ہیں، تبادلہ کا نظام کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدل دینے کے نظام کو کیا کہا جاتا ہے؟ بارٹر سسٹم۔ اس میں روپے پیسے کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اگر ایک شخص ایک چیز بناتا ہے تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے کو دوسرے کی چیز کے ساتھ وہ بدل دیتا تھا، اور یہ اس طریقے سے ہمارا جو نظام تھا وہ اس طریقے سے چلتا تھا اور ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب یہ نظام کوئی تھوڑے وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے ایک خاص دور میں اس نظام کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے رہے ہیں۔ آپ سے جب سوال پوچھا جائے گا کہ ڈیفائن بارٹر سسٹم، تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ بارٹر سسٹم ریفرز یا بارٹر سسٹم مین ڈائریکٹ ایکسچینج آف گڈز ود گڈز۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم ریفر دی سسٹم انڈر وچ گڈز آر ایکسچینج ود گڈ ڈائریکٹلی۔ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ اب آپ پہ ہے کہ کیونکہ آپ نے خود جو ہے اپنے الفاظ میں سے بدلنا ہے، لیکن اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے، بیسک آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ ایسا نظام جس میں ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ براہ راست بدل دیتے ہیں۔ اب اس میں کیونکہ وہ زمانہ جو ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو انسان کی ضروریات جو ہیں نا، اگر آج کے دور میں اگر ہیومن وانٹ کو ہم اس کے درجے بناتے ہیں نا آج کے دور میں، اب آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ بارٹر سسٹم آخر ایک طویل عرصے تک نظام کا حصہ رہنے کے بعد آخر ختم کیوں ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں نا کہ ہیومن وانٹس کی، ہیومن وانٹس کے بیٹے ہم 3 درجے بناتے ہیں، یعنی کہ 3، یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ایک پہ سب سے پہلے ہیں بیسک نیڈز، اور اس کے بعد ہے فیسیلیٹیز یا کمفرٹس، اور تھرڈ پہ ہیں لگژریز۔
اب اس میں جو ہے یہ والی بیسک نیڈز کو کہا جاتا ہے بنیادی ضروریات. ان کو نیسیسٹیز بھی کہا جاتا ہے. بیسک نیڈز کو جو ہے نیسیسٹیز بھی کہا جاتا ہے. دوسرا ہے کمفرٹس، اس کو ہم آسائش یعنی سہولیات کو کہیں گے، سہولیات. اور تیسرا جو ہے آسائشات یا تعیشات. اب اگر ہم بارٹر سسٹم کے دور کو دیکھیں تو بارٹر سسٹم جو ہے اس میں صرف یہ ضروریات ہوتی تھے بنیادی طور پر، کیونکہ انسان جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اور اس کی پھر وہ جو ضروریات تھیں اس کی اس ایج کے مطابق تھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات. اب سب سے زیادہ پہلے انسان اس پہ توجہ دیتا ہے. ہاں، اگر یہ ضروریات اس کی پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ مزید، یعنی کہ جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنی ضروریات زندگی سے، جب وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ویرائٹی کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ بیسک نیڈز وہ ہوتی ہیں جس میں انسان کی وہ ضروریات، ہم کہتے ہیں کہ وداؤٹ دیز وانٹس دیر از نو کنسیپٹ آف لائف. ہم تو زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اگر یہ ضروریات دیکھیں. بیسک نیڈ ہم اسی لیے کہتے ہیں، نیسیسٹیز بھی کہا جاتا ہے، کہ جو ہے ایسی ضروریات جس کے بغیر انسان اپنی زندگی کا یعنی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، جی بھی نہیں سکتا، زندگی گزار بھی نہیں سکتا. یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی کی علامات ہوتی ہیں، یہ ہیں تو زندگی ہے. ویسے اور بنیادی ضروریات میں جو ہے وہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ہے، کہ اس کے علاوہ ڈریس ہے، اور اس کے بعد ریزیڈنس. اب یہ انسان کی یہ وہ 3 ضروریات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بنیادی ضروریات. اگر ہم بارٹر سسٹم کے دور میں دیکھیں نا جی، یہ جو دور ہم پڑھتے ہیں بارٹر سسٹم، اس میں زیادہ تر ان ضروریات کو فوکس کیا جاتا تھا. کیونکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا بارٹر سسٹم میں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے کے پھرتا رہتا تھا، اور اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جو اس کے پاس اس کی ضرورت کی چیز ہو. اور بعض اوقات آسانی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ضرورت مند شخص مل جاتا تھا، بعض اوقات نہیں ہوتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسا زمانہ، سوچنے کی بات ہے، ایک ایسا زمانہ جب انسان کے پاس وسائل نہیں ہیں، انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اس دوران میں انسان جو ہے وہ سہولیات یا لگژریز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس وقت صرف انسان ضرورت کرتا ہے اس کا سب سے بڑا، یعنی کہ سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں صرف وہ اس بات کو سوچتا تھا، سیٹسفیکشن آف وانٹ. اس اپنی ضرورت کی تکمیل پر، اپنی ضرورت کے پوری ہونے کو وہ اپنا سب سے بڑا وہ اس کی مقصد سمجھتا تھا. یہ نہیں کہ چونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں ہم ویرائٹی ہم کہتے ہیں جی کہ چونکہ ہر چیز موجود ہے تو ہم اس میں اپنی لائک اور ڈس لائک کا سوال بھی کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پسند ہے تو یہ پسند نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں کہ جب انسان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو چیز وہ چاہتا ہے اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز، اس کی سیلف میڈ پروڈکٹ ہے، اس کے بدلے میں معلوم نہیں اسے وہ شخص مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا. تو اس میں صرف اور صرف وہ اب ضرورت کی یعنی سیٹسفیکشن آف وانٹ پہ وہ توجہ دیتا تھا کہ زندگی کو کی ضروریت کو اس نے پورا کیسے کرنا ہے. سوال کیا ہے جی کہ اس کی سیٹسفیکشن پہ وہ فوکس کرتا تھا. یہ نہیں کرتا تھا کہ بھئی وہ چیز اپنی پسند کی ڈھونڈتا رہے کہ جس مطلب یہ ہے جس طرح ہم کپڑے کی بات کرتے ہیں تو کپڑا بے شمار ویرائٹیز میں موجود ہے. اس دور میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں تھا. وہ دستکاریوں میں جب کوئی شخص اگر وہ اپنی محنت سے بناتا تھا تو وہ
مخصوص قسم کا جو ہے وہ لباس ہوتا تھا کپڑا. تو اس میں انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی طرح اور قسم کا چاہیے، اپنی اس میں جو ہے وہ پسند ناپسند کا اگر سوال کر دیتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی تھی. تو اس وقت اور آج کے دور میں، اگر بارٹر سسٹم کے دور میں اگر ہم ایک تصور کریں کہ بارٹر سسٹم کیسا ہوتا ہوگا، تو بارٹر سسٹم میں چونکہ اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدلا جاتا تھا، اور صرف ہر بدلنے والے شخص کی اس پورے کاروباری سرگرمیوں میں، پورے لین دین میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا، اور وہ ہوتا تھا ضرورت کی تکمیل، کہ حاجت کی تکمیل ہونی چاہیے، ضرورت پوری ہونی چاہیے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کبھی فرمائشوں میں یا کبھی اپنی پسند ناپسند ان میں وہ، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں. اگر آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ چلیں بارٹر سسٹم تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا بھی ہے، ہم کرتے رہیں گے. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر آج کے دور میں بھی ہم اپنی زندگی کی ضروریات کا دائرہ کم کر دیں، زندگی کو سادہ کر دیں، سمپل کر دیں، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بھائی ہماری ضروریات یا ہماری زندگی آسان ہو جائے. جتنا ہم ضروریات اپنی خواہشات کو بڑھاتے جائیں گے، ان میں اتنا ورائٹی پیدا کرتے جائیں گے، تو زندگی ہمارے لیے مشکل ہوتی جائے گی. اور جتنا ہم ان ضروریات کو کم کرتے جائیں گے اور سادہ کرتے جائیں گے، اتنا یہ ہمارے لیے جو ہے بہت آسان ہوتا جائے گا اپنی سروائیول. اور کیونکہ آج دیکھیں نا، آج کا انسان بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت نظر آتا ہے معاشرتی نقطہ نظر سے، وہ اس کے مالی مسئلہ ہے، یعنی اکانومک پرابلم. اور اکانومک پرابلم کی انٹینسٹی اگر اس دور میں بارٹر سسٹم کے زمانے میں بھی اکانومک پرابلم تھا اور آج بھی اکانومک پرابلم ہے، لیکن دونوں معاشی مسئلوں میں کی نوعیت میں فرق ہے. جو معاشی مسئلہ بارٹر سسٹم میں ہوتا تھا وہ آج نہیں، آج وہ اس کی شدت زیادہ ہے، آج انٹینسٹی زیادہ ہے. اس وقت انسان کی سوچ، اس کی پسند ناپسند تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، یعنی کہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، اس سوال کو تو اس نے کبھی شمار بھی نہیں کیا تھا. تو ہم چونکہ بارٹر سسٹم کو ایک کتابی اعتبار سے پڑھتے ہیں، ابھی بات ہے آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ کچھ آج بھی ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیزوں سے بدل دیتے ہیں. آج بھی بارٹر سسٹم ہو سکتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ چلتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ ہے کہ اس زمانے کے بارٹر سسٹم میں مانیٹری ویلیو کا نہیں پتہ ہوتا تھا، کیونکہ والیوم بیس چیزیں ہوتی تھیں، ایک چیز کو اٹھا کے دے دیا، دوسری چیز لے لی. تو جی ہے، لیکن آج کے دور میں اگر بارٹر سسٹم ہوتا ہے تو بارٹر سسٹم کرنے والے دونوں جو ہے وہ فریقین کو، دونوں ایلیمنٹ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کی اس چیز جس سے وہ ایک چیز کے بدلے چیز کو بدل رہے ہیں، اس کی مانیٹری ویلیو کیا ہے. یعنی کہ والیوم بیس نہیں ہوتا، اور ضرورت مطلب ان کو کوئی اتنی بڑی مجبوری بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، چلے ایک نہیں تو دوسری چیزیں اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں. تو آج کے دور کے بارٹر سسٹم اگر ہے، جہاں بھی ہوتا ہے اس کا اسے ادراک ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ دوسری چیز کے ساتھ بدل رہا ہے وہ کتنی ویلیبل ہو سکتی ہے، اور جو چیز وہ دے رہا ہے اس کی مانیٹری ویلیو کیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جو چیز دوسرے شخص سے لے رہا ہے اس کی مانیٹری ویلیو کیا. تو کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، لہذا ایک اچھا نظام اور ایک اچھا تبادلہ ہو سکتا ہے. تو بیٹے یہ ہم نے سیکنڈ چیپٹر یعنی کہ جو ہمارا تھیوری آف منی کا چیپٹر ہے، اس کا آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ہے کہ اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے. بارٹر سسٹم پڑھنا ہے، فنکشنز آف منی ہے، ٹائپس آف منی، ایوولوشن آف منی. اس کے بعد ہم بات کریں گے فیچرز آف فائن منی یا گڈ منی. اس کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کو پہلے میں نے اس میں موجود آرٹیکل بتائے ہیں، ٹاپک بتائے ہم نے کون کون سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد بارٹر سسٹم کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ بارٹر سسٹم جو ہے یہ کیسا نظام ہوتا تھا. اس کے بارے میں انشاءاللہ اب ہم اگلے اپنے لیکچر میں اب ایک سیکوینس کے ساتھ پہلے بارٹر سسٹم اور اس کے بعد فنکشن آف منی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.